حاضرین کرام، کل بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص اگر بیمار اور سفر میں ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو ان کو دوسرے ایام میں اس کی قضا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ جہاں تک مسافر کی بات ہے تو مسافر کی تو ایک پوزیشن ہے کہ سفر میں گیا اور روزہ نہیں رکھ سکا، اس لیے اس کو بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں بات رکھنا چاہیے کہ مقصد یہ ہے کہ اس کو آسانی دی جائے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ روزہ معاف ہو گیا اور آدمی روزہ ہی نہ رکھے، نہیں، اس کو بعد میں رکھنا ہے۔ رہا معاملہ ایک بیمار کا، تو بیمار کی پوزیشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر بیمار ہے مگر اس بات کی امید ہے کہ وہ شفا یاب بھی ہوگا، بہت سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں، تو شفا یاب ہونے کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر بیمار ایسا ہے اور بیماری اس کی ایسی ہے کہ مسلسل وہ بیمار ہے، شفا یابی کی اب امیدیں نہیں ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ اب بعد میں شفا یاب بھی ہوگا اور شفا یاب ہو کر روزہ بھی رکھے گا، تو ایسا شخص فدیہ دے گا، اور فدیہ یا تو ایک مد یعنی 600 گرام کوئی بھی چیز، گیہوں چاول جو کچھ بھی ہو دے، یا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ معاملہ ہے مریض کا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص ایسا بھی ہے جو عمر دراز ہے، یعنی بوڑھا ہو گیا ہے، تو بوڑھا ہونے کی پوزیشن میں بھی پوزیشن ایک تو یہ کہ بوڑھا تو ہے مگر روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، روزہ رکھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ پاتا۔ روزہ نہ رکھنے کی دو صورت ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اگر مسلسل اتنا رکھے تو نہیں رکھ پائے گا مگر کچھ دنوں تک رکھ لیتا ہے، تو جتنا رکھ لیتا ہے وہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلسل تو نہیں مگر غیر مسلسل طور پہ وہ رکھ سکتا ہے، اس لیے جتنا رکھ سکتا ہے۔ فرض کریں اس نے 15 روزہ رکھا، اس کے بعد نہیں رکھ سکتا، اس نے افطار کر لیا، عید کے بعد جو 15 نہیں رکھا ہے اس کی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں تو ہے مگر مسلسل اتنا نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، روزہ رکھنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے، تو اگر وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ فدیہ دے گا، وہی ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ جیسا کہ عام طور پر عمر دراز ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، چاہ کر بھی نہیں رکھ پاتا، تو ایسی صورت میں بہرحال اس کو فدیہ دینا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی روزہ تو نہیں رکھتا مگر اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ روزہ ہے روزہ نہیں ہے، کھانا کھایا کھانا نہیں کھایا ہے۔ اگر پوزیشن ایسی ہوگی کہ وہ تمیز ہی نہیں کر پاتا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو ایسی پوزیشن میں نہ تو اس کو قضا کرنا ہے اور نہ ہی فدیہ دینا ہے، دونوں میں تو کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اس کو معمول کیا جاتا ہے ایک بچے پر۔ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں مکلف نہیں ہوتے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ روزہ ہے نہیں روزہ ہے،
ایسی صورت میں وہ بوڑھا آدمی، عمر دراز آدمی جو تمیز نہیں کر پاتا روزہ اور غیر روزہ میں، اس کو کچھ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، بچوں کی طرح، تو ایسے شخص پر نہ تو قضا ہے نہ فدیہ ہے، بالکل فری ہے، جس طریقے سے بچے فری ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ٹھیک رہتا ہے کبھی ٹھیک نہیں رہتا، جو لوگ عمر دراز ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اپنے کو پہچانیں گے، اپنے اہل خانہ کو پہچانیں گے، اپنا محلہ پہچانیں گے، مگر معلوم یہ ہوا گھر سے باہر نکلے کچھ دور تک گئے اور وہاں پھر ان کو بالکل یاد نہیں ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ تو ایسے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اگر رمضان کا مہینہ ہے اور اس پوزیشن میں ہو کہ تمیز کر لے رہا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، سحری کھایا اور جو کچھ بھی اس کو ضروریات تھی ان کو پوری کیا، روزہ رکھا، وہ جانتا ہے، اسے احساس ہے، تمیز کی صلاحیت ہے، تب تو جتنے دن تک وہ تمیز کر سکتا ہے روزہ رکھے گا۔ لیکن جب تمیز کی صلاحیت ختم ہو گئی، مان لیں 15 دن تک تو بالکل ٹھیک تھا، مگر 15 دن کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں، توازن بالکل بگڑ گیا، اب وہ نہیں جانتا کہ میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھانا کھایا۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو تجربہ ہوگا یہ بات معلوم ہوگی کہ جب عمر دراز ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات گھر والوں سے کئی مرتبہ کھانا مانگتے ہیں، کبھی کچھ کو کھانا نہیں دیا، ایک مرتبہ کھانا کھایا اور کچھ دیر کے بعد پھر مانگا، کھانا نہیں دیا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں گھر والوں سے کہ میں ناشتہ کیا کہ نہیں کیا، تو گھر والے بتاتے ہیں کہ نہیں آپ نے ناشتہ کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ شریعت کا ایک اصول و ضابطہ ہے کہ آدمی بحالت شعور عقل کسی بھی چیز کا مکلف ہوتا ہے، اس لیے اگر بڑھاپا بس اتنا ہے کہ عمر دراز ہو گئی اور کمزور ہو گیا مگر تمیز کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ لیکن جس دن سے تمیز بھی ختم ہو جائے گی، امتیاز کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ فدیے سے متعلق چند باتیں تھیں۔ ہم سب کو جیسے ایک مسلمان ہیں تو جو ہمارے اصول و ضابطے ہیں اس کو بھی جاننا چاہیے اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال بھی کرنا چاہیے، اور جب کبھی ضرورت ہو تو یا تو آدمی ایک دوسرے کو اس قسم کی مشورے دے اور بتائے سمجھائے، یا نہیں تو پھر اہل علم سے یا جو لوگ اس فن میں صلاحیت رکھتے ہیں ان سے سمجھ لے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔